یہ بجٹ جو ہے وہ ایک ایکسپینشنری بجٹ ہوگا. وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے الیکٹورل پش کے لیے جو ایک آخرکار ریلیف دے سکتی ہے, ایک آخرکار کام کرتے ہوئے دکھا سکتی ہے لوگوں کو. جن سیکٹرز کو انہوں نے ابھی تک کھینچ کے رکھا ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے, ان کے اوپر تھوڑی سی رعایت کر سکتی ہے, وہ سب کرنے کی کوشش ہوگی. لگ بھگ ایسا ہی ہوا ایک حالات حاضرہ دیکھتے ہوئے اور جو جتنی ہمارے ملک کی معاشی ساکھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے, جو بہترین طریقے سے جتنے لوگوں کو اور جتنے سیکٹرز کے اوپر ایک وائڈ اسپریڈ ریلیف بیسڈ گیونگ بجٹ دیا جا سکتا تھا, وہ شوکت ترین صاحب کے ذمہ آیا دینا. شوکت ترین صاحب اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہے. ان سے پہلے جتنے پی ٹی آئی کی کوششیں رہی ہیں بجٹ دینے کی, اسد عمر صاحب نے ایک تقریباً بجٹ دیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے 3 مہینے بعد. ان کے بعد ان کی باری جب فارغ ہوئی تو حفیظ شیخ صاحب نے بجٹ دیا تھا, پھر حماد اظہر صاحب نے بجٹ دیا تھا اس کے اگلے سال, اور حماد اظہر صاحب بھی نہ کر سکے. حالانکہ یہ شاید ایک پی ٹی آئی ورکر کا مومنٹ تھا کہ جب اتنی محنت کر لی, آئی ایم ایف کی ساری پالیسیز سنبھال لی, پرانے حکومت کے خسارے جو ہیں پورے کرنے کی کوشش کر لی, بیلٹ جہاں باندھنی تھی باندھ لی, اب اگر تھوڑی سی گنجائش کریٹ کی ہے, چلیں نہیں بھی ہے تو کریٹ کی ہے سب کے اندر تھوڑا بہت فائدہ بانٹنے کی, تو شاید یہ آج فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں وہ شوکت ترین صاحب کے علاوہ اگر کوئی ہوتے تو وہ بھی سب یہی کر پاتے. لیکن بہرحال تاج شوکت ترین صاحب کے سر گیا. ایک براڈلی ریلیف گیونگ اور براڈلی ویلکمڈ بجٹ اناؤنس کیا. تمام تاجر برادریاں اس سے خوش, جس حد تک ہماری تاجر برادریاں خوش ہو سکتی ہیں. تمام سیکٹرز کے اندر یا تو سمپلیفیکیشن ہے ٹیکس کی, یا پھر ٹیکس کی جو بارز ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے. جہاں پہ ڈیوٹی سٹرکچرز کمپلیکیٹڈ ہیں ان کو سمپلیفائی اور اسٹریم لائن کرنے کا وعدہ کیا ہے. ٹیکسٹائلز کے اوپر سے, اسٹیل کے اوپر سے, جتنی بھی مینوفیکچرنگ بیک بون صنعتیں ہیں ان کے اوپر سے ریگولیٹری ڈیوٹی کی ایگزیمپشنز اناؤنس کی گئی ہیں. ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی کی کمیوں کا اناؤنس کیا گیا ہے. یہ کسٹمز ڈیکلیریشنز کے اندر سمپلیفیکیشن کا وعدہ کیا گیا ہے. سیلز ٹیکس جو ہے وہ کئی چیزوں پر سے اس کے اندر رعایت دی گئی ہے. سیلز ٹیکس کے ریفنڈز کے پروسیس کو سمپلیفائی کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. سیلز ٹیکس کے انسٹنٹ ریٹرنز کا وعدہ کیا گیا ہے. جو فائلرز ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ نہ رکھنے کا انکم ٹیکس میں وعدہ کیا گیا ہے. نان فائلرز کے اوپر کڑی نظر رکھنے کا وعدہ کیا ہے, جبکہ فائلرز کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے سے انکاری رہنے کا اظہار کیا ہے, کی نیت کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ پروپرائٹری ٹیکسیشن کے اوپر سمپلیفیکیشن کا وعدہ ہے. سیلف اسیسمنٹ اسکیم کی روح تک واپس جانے کا وعدہ ہے. وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش شبر زیدی صاحب نے ایک ایسے وقت کی تھی کہ جب ان کا ساتھ دینے والے کم تھے اور ان کے خلاف ریزسٹنس بہت زیادہ تھی. یہ ریلیف جو ہے اس کے حوالے سے تمام کامنٹری ایکسپرٹس کی یہی ہے کہ جس حد تک کی جا سکتی تھی اس سے زیادہ ہی ہے. سوال صرف یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں, کیا آئی ایم ایف کی ریسٹرکشنز کے باوجود ہم یہ سب کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ سوال نہیں اٹھ رہا کہ اس سے زیادہ کیا جا سکتا تھا, صرف اپوزیشن سے اٹھ رہا ہے, اور یہ وہی روایتی سوال ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. یہ 2 دہائیوں سے اٹھتا آ رہا ہے. جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اپنے حریف کو, جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو یہ عوام دشمن ہے, یہ غریب کو غریب تر کر رہا ہے. اس بیسک سطحی اور عمومی تنقیدی جائزے سے نوازتے ہیں جو بھی بجٹ آتا ہے. اس طرح یہ بھی بجٹ نوازا گیا ہے شوکت ترین صاحب نے, لیکن پریزنٹ کیا کیا اس کی جھلکیاں ہمارے پروڈیوسرز نے جمع کی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. مہنگائی کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے. 1 جولائی 21 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% اڈاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا. تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا. تنخواہ طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. تجویز ہے 12 ودہولڈنگ ٹیکس شپوں کو ختم کر دیا جائے. ہم نے ودہولڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں. بینکنگ ٹرانزیکشن, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, مارجن فائنینسنگ, ایئر ٹریول سروسز, ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ٹرانزیکشن, کیپٹل گین ٹیکس اسٹاک مارکیٹ کے لوگ دیتے ہیں. ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا جائے گا. ٹیکس چوری کو ایک جرمانہ ایکٹ تصور ہوگی. امیروں کو کہا جائے گا جو اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس ادا کریں. طاقتور پروفیشن کو ملنے والی ٹیکس چھوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا. ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے. اگلے 2-3 سالوں میں کم از کم 6 سے 7% گروتھ یقینی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ سب وعدوں کی بنیاد اس بات پہ رکھی ہے کہ 25% سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہم بڑھائیں گے.
یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ ہمیشہ ہی ایف بی آر کے لیے جو سیٹ کیے جاتے ہیں، ایف بی آر اس سے کہیں کم پوائنٹ پہ لینڈ کرتا ہے۔ جو تنقید کر رہے ہیں نمبرز اور فیکٹس اور فگرز کے ساتھ، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نمبر میٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو وعدے ہیں ان کے اندر بھی کٹوتی ہوگی۔